آج کے شو میں کمسن لڑکی کو دہشت گردوں کے خودکش منصوبے سے بچا لیا گیا. وزیر داخلہ سندھ کی تہلکہ خیز پریس کانفرنس. دہشت گردوں کے مکروہ عزائم ناکام، ہوش شربہ تفصیلات بے نقاب. السلام علیکم. پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب. میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. ناظرین، آج ایک بڑا اہم واقعہ ہوا. ہم نے دیکھا کہ آج صوبائی وزیر داخلہ سندھ نے ایک پریس کانفرنس کری. اہم ترین اس میں انکشافات ہوئے. ان انکشافات کے اندر بات سامنے آئی کہ کس طرح ایک کمسن لڑکی کو دہشت گردوں نے نہ صرف ٹارگٹ کیا، اس کی ذہن سازی کی، اس کے ذہن کو زہر آلود کیا اور اس کو اس بات پر تیار کیا کہ وہ ریاست کے خلاف یا دہشت گردی کا کوئی اقدام کر سکے. یعنی ایک خودکش حملہ آور کے طور پر اس کی ذہن سازی کی گئی. اس کو اس بات پر مائل کیا گیا کہ اپنی جان بھی اگر وہ دے دے اس مقصد کے لیے تو وہ جان بھی رائے گا نہیں جائے گی. اور وہ خاص طور پہ اس کو تیار کرنے کے لیے کس طرح اس میں مختلف ہینڈلرز ایکٹیو ہوئے، کیا مواد اس کو فراہم کیا گیا. پہلے کس طرح واٹس ایپ کے ذریعے اس کو اس میں ایسی ویڈیوز دکھائی گئیں. اس کے بعد انسٹاگرام پہ وہ کسی سے اس کا رابطہ ہوا اور انسٹاگرام کے ذریعے کتاب دی گئی، کتاب پڑھی اور کتاب پڑھنے کے بعد اس کے ذہن میں بہت سے سوالات اٹھے کہ آخرکار یہ کیا ہے اور کیوں ہے. پھر آئیڈیلائز کیا گیا. یعنی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آج اس کیس سے جو گرفتاری ہوئی کہ کس طرح نوجوان نسل کو، خاص طور پر نوجوان نسل کو یا کمسن بچے یا لڑکیاں جن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور کس طرح ان کے ذہن کو اس بات پر آمادہ کیا جاتا ہے کہ وہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو، پاکستان مخالف کام کرنے کے لیے. اور اس میں یہ بات سب میں اہم سامنے آئی کہ سوشل میڈیا بطور ایک ہتھیار یہ دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے. آئیے آپ کو پہلے سناتے ہیں کہ اس بچی جس کو جو سامنے آئی اور اس نے کیا، اور یہ بتائیں آپ کو کہ ریاست نے اس بات کو یقینی بنایا کہ اس کی عزت کا، اس کے وقار کا، اس کی گرفتاری یا اس کو پکڑے جانے کے باوجود اور انکشافات کے باوجود اس کا تحفظ یقینی بنایا جائے. تو بڑا باوقار طریقے سے کہا جائے، ہماری ریاست نے ایکشن بھی لیا لیکن باوقار طریقے سے لیا تاکہ اس بچی کا مستقبل جو ہے وہ بھی محفوظ رہے. آپ کو ذرا سناتے ہیں کہ کیا کہا. لیٹس ہیئر دس. اسکول کی طالب تھی، مجھے پڑھنا اچھا لگتا تھا اور میں سوچتی تھی کہ میں ایک دن ٹیچر بنوں گی. میں سوشل میڈیا استعمال کرتی تھی اور ایک دن میں نے سوشل میڈیا پر شاعری بلوچ کی ویڈیوز دیکھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک پڑھی لکھی عورت جس کے بچے بھی تھے وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے. اسی تجسس میں میں نے اور ویڈیوز، گانے یہ سب دیکھنا شروع کر دی. اسی دوران انسٹاگرام پر ایک شخص سے بات ہونے لگی. وہ بھی محرم بلوچ اور بشیر زیب کی بہت باتیں کرتا تھا. اس نے ایک کتاب بھیجی. وہ کتاب میں نے کئی بار پڑھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. جب میں نے کتاب پڑھی مجھے لگتا تھا کہ اس کتاب میں کوئی سچ ہے. یہ اس نے واٹس ایپ پر ایک گروپ میں ایڈ کر دیا. اس واٹس ایپ گروپ میں ایسے ویڈیوز تھے جو BLA کے کاموں کو دکھایا جاتا تھا اور عورتوں کو خودکش حملوں کے لیے ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا تھا. جو شاعری بلوچ، محرم بلوچ، سمیہ بلوچ اور وطن کی قربانیاں. وہ کہتا تھا کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو لوگ مجھے بھی شاعری بلوچ کی طرح یاد رکھیں گے. جو پاکستان فوج اور پاکستان کے خلاف لڑنے والی باتیں ہوتی تھی. یہ واٹس ایپ کے ذریعے پہلے ٹارگٹ کیا گیا، پھر انسٹاگرام کے ذریعے ایسی مواد فراہم کیا گیا. اور آپ نے سنا کہ جو مواد تھا اس میں کانٹینٹ سارا یہ تھا کہ آئیڈیلائز کیا جا سکے، ان دہشت گرد قوتوں کو آئیڈیلائز کر کے بنا کے پیش کیا جا سکے. معصوم یہ بچیوں کے ذہنوں میں اس بات کو اجاگر کیا جا سکے کہ یہ لوگ آئیڈیل ہیں یا یہ آپ کے آئیڈلز ہو سکتے ہیں، ان کو آپ کو فالو کرنا ہے، اس راستے سے انقلاب یا تبدیلی آ جائے گی، یہ راستہ ہوگا، آپ کو اختیار کرنا ہوگا اور اس طرح یہ آپ کے اہداف ہوں گے. اور جن دہشت گردوں نے اس سے پہلے یہ کارروائیاں کی ہیں کہ انہوں نے کتنا بڑا یہ کام انجام دیا تھا اور اگر آپ کریں گے تو آپ بھی اس فہرست میں شامل، آپ کا نام ہو جائے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سوشل میڈیا کا استعمال اس پورے معاملے میں کیا گیا. اور یہی بات آج وزیر داخلہ سندھ نے بھی بتائی کہ سوشل میڈیا کو بطور ہتھیار یہ دہشت گرد ریاست مخالف پروپیگنڈے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ضیاء الانجار صاحب نے جو سٹیٹمنٹ سوشل میڈیا کے حوالے سے بتایا انہوں نے کس طرح استعمال ہوا تھا بیانیہ بنانے کے لیے، آپ کو بتاتے ہیں، دکھا. سب سے بڑا ہتھیار وہ اس سوشل میڈیا فیکٹر کو لے کر رہے ہیں. ایک جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں
अगेंस्ट द स्टेट। और इसमें देखें कि हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां यूज़ हो रही हैं सोशल मीडिया पे और उनको ट्रेंड किया जा रहा है। मैं कहूँगा अपने जो भी पाकिस्तान में हमारी वालिदैन हैं वो अपने बच्चों की जो सोशल एक्टिविटीज़ जो कि मीडिया पर हैं, जो स्क्रीन है मीडिया की, उस पर सोशल मीडिया ख़ास करके उस पर वो नज़र रखें, अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें। अब दहशतगर्द जो हैं अपने जो भी मज़मूम मकासद हैं उनके लिए वो उन बच्चों को यूज़ कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स को यूज़ कर रहे हैं। पिछले भी वाक़यात जो हुए हैं उसमें अगर देखेंगे तो हमारे काफ़ी जो बच्चे हैं उसमें नाज़रीन, आपने देखा ज़िया रंजान साहब ने कहा कि वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी यहाँ से बनती है कि अपने बच्चों की तरबियत इस तरह करें कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल वो कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उन तमाम सवालात का जवाब वालिदैन के पास होना चाहिए। वालिदैन को नज़र रखनी चाहिए कि उनके बच्चे चाहे जिस उम्र में भी हो वो सोशल मीडिया का किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी सर्विलेंस और मॉनिटरिंग जो है वालिदैन की ज़िम्मेदारी बनती है। ये यकीनी तौर पर मुश्किल काम, लेकिन ये बड़ी जिम्मेदारी बनती है यहाँ से वालिदैन की भी कि वो काम करें। और फिर इसके बाद रियासत की जिम्मेदारी बनती है यकीनी तौर पे, जिस पर वो एक्शन हो भी रहा है, कि ऐसे तमाम अकाउंट्स जो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुसलसल शामिल रहे हैं, मुतवातिर पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में इस्तेमाल हो रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ या रियासती इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ उनके नज़्म व ज़ब्त को बिगाड़ने या मुतासिर करने की भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, उन तमाम अनासर के खिलाफ भी हमारी रियासत को मजीद मुतहर्रिक और बड़ा फाल किरदार अदा करना होगा। इसी नोट पर हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ, जिसके बाद फराह अजीम साहब प्रोग्राम में होंगी, महमूद मौलवी साहब होंगे और उनसे जानेंगे कि आज इस बड़े माइलस्टोन पर, ये बड़ी गिरफ्तारी, ये दहशतगर्द गिरोह बेनकाब हुआ और हमें मुस्तकबिल के हवाले से क्या हिकमत अमली मुरतब करनी है ताकि आइंदा ऐसे वाकयात को हम रोक सकें। आफ्टर दिस ब्रेक बेनकाब हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज अहम तरीन हकाइक सवालात। BLA टेरर विंग जो पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी के हवाले से कलअदम तंजीम BLA है, जिसने पाकिस्तान में बहुत सी दहशतगर्दी की है और आज एक बड़ा खौफनाक मंसूबा या साजिश बेनकाब की पाकिस्तान के कानून ऑफिस करने वाले इदारों ने, जब एक ऐसी बच्ची जिसको ट्रेन किया गया कमसुन लड़की को कि वो एक खुदकश बमबार बने और उनके टेरर विंग या टेरर आउटफिट के लिए काम करते हुए अपने अहदाफ का हुसूल जो है उसको हासिल कर सके, अहदाफ को हासिल कर सके और उसको उस पूरे नेटवर्क को और उस जो जिस तरह वो हैंडलर से राब्ते में आई, सारी तफसीलात आपको हमने पिछले सेशन में बताई कि किस तरह ये मामला हुआ। प्रोग्राम में स्टूडियो से महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान है। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। फराह अजीम साहबा प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है। फराह साहबा पहले आपको खुशामदीद कहेंगे। Were these details shocking, यानी आपके लिए सरप्राइजिंग था जो आज तफसीलात मंजर-ए-आम पर आई, या ये हो रहा है कि इस तरह खवातीन को, बच्चों को टारगेट किया जा रहा है इन टेरर आउटफिट्स की तरफ से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारों को, अपनी पाक अफवाज को, अपनी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करती हूँ, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज पाकिस्तान कायम दायम है। और आप ये देखिए कि जिस तरह आपने इस बच्ची के जो उसने सारी डिटेल्स बताई और आपने सुना होगा कि किस तरीके से उसको टारगेट किया गया, कि उसकी बाप की दूरी को और फिर उसके घर के जो हालात थे तो उसको टारगेट करके और फिर उसको किस तरीके से उसकी काउंसलिंग की गई कि शारी बलोच जैसे वाकयात उसके सामने रख के या महरम को उसके सामने हीरो बना के किस तरीके से उसे टारगेट किया गया। और फिर आप ये देखें कि सोशल मीडिया के जरिए ये लोग किस तरीके से हमारे घरों में घुस रहे हैं और हमारे कमसिन बच्चों को और बच्चियों को निशाना बना रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर इस्लाम की बात करूँ तो इस्लाम भी इस बात की कतई तौर पे इजाजत नहीं देता। इसके साथ साथ अगर मैं अपनी बलोची रवायात की बात करूं तो हमारी बलोची रवायात में खवातीन की बहुत ज्यादा इज्जत है कि यहाँ तक कि कत्ल भी माफ हो जाते हैं कि अगर खातून की चादर या खातून चल के खुद चली जाए। तो दहशतगर्द का तो वैसे भी कोई मजहब नहीं होता
اور اس قسم کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بھی عدیلہ بلوچ بھی سامنے آئی کہ اس کو بھی کس طریقے سے پہاڑوں پہ لے کے جایا گیا, وہاں پر رکھ کے اس کی کاؤنسلنگ کی, ذہن سازی کی گئی اس کی, اسے بھی بر وقت کارروائی کر کے پکڑا گیا اور بہت بڑے نقصان سے پاکستان کو اور پاکستانی قوم کو بچایا گیا. دیکھیں یہاں پر میں آپ کو ضرور یہ بتاتی چلوں کہ جب بھی بلوچستان میں کوئی بڑے پروجیکٹ شروع کیے جاتے ہیں تو اس قسم کے عناصر سر اٹھا لیتے ہیں, اور آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں اپنے بلوچستان کے معصوم لوگوں کو یہ کہوں گی کہ اس نیٹ ورک کے پیچھے جو ہینڈلرز ہیں, جو لوگ ہیں, وہ باہر ملکوں میں بیٹھ کے عیاشیوں کی زندگی گزار رہے ہیں. انہیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ بلوچستان کے مسائل کیا ہیں. یہ تو بھارت کے ناپاک ارادوں میں ان کے ساتھ شامل ہو کے, ان کے اعلی کار بن کے, یہ فتنۃ الہندوستان ہم انہیں کہیں گے. ہم انہیں نہ بلوچ, پنجابی, پٹھان نہیں کہیں گے, یہ فتنۃ الہندوستان ہے. اور یہ جو BLA ہے, BLF ہے, آپ کو پتہ ہے کل عدم تنظیمیں ہیں اور اسے ہم برملا یہی کہتے ہیں. لیکن آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بھارت کو بھی یہ کہہ دوں کہ نو پاور آن ارتھ کین سیپریٹ بلوچستان فرام پاکستان. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا آپ نے جو ایک کانٹیکٹ سامنے آیا فراز صاحبہ, ساتھ ہی آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. بہت صاحب یہ جو فراز صاحبہ نے جس طرح اس کو سمیٹا اس گفتگو میں, آپ کا بھی انیشیل اس پہ ریاکشن جانا چاہوں گا, لیکن ساتھ میں سوشل میڈیا کا جس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں دہشت گرد ٹو ٹارگیٹ دیز انوسنٹ مائنڈس, کہ وہ ان کی ذہن سازی, ان کے ذہن میں زہر آلود کرنا, ذہنوں کو پینیٹریٹ کرنا, دشمنی, نفرت, پھر یہ اس طرح اکسانا کہ اپنی جان دینا بھی ایک عظیم مقصد ہے اس وقت, ایک جیسے کوئی جنگ ہو رہی ہے اس کے لیے. تو یہ پلیٹ فارم سوشل میڈیا استعمال ہو رہا ہے اس وقت, ریاست کو کیا کرنا چاہیے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلے تو میں جیسے میری بہن نے کہا خراج تحسین پیش کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو اور لا ایجنسیز کو جو قانونی کر رہے ہیں, جو میرے پولیس والے ہیں, اس میں FC ہے, اس میں سب کو خراج تحسین ہے کہ دیکھیں یہ چیز پر اس میں افسوس بھی ہے اور خوشی بھی ہے. افسوس یہ کہ دیکھیں یہ سوشل میڈیا ہماری نوجوان کو کہاں تباہ کر رہا ہے. خوشی اس بات کی ہے کہ ٹائملی انٹرونشن نے ایک بہت بڑے ایشوز سے ہم کو بچا دیا. دیکھیں نا, یہ اگر یہ چیز ہو جاتا تو آپ اس کے کانسیکوینسز دیکھیں. دیکھیں یہ جو ہم بات کریں نا, سوشل میڈیا ہر جگہ پینیٹریٹ کر رہا ہے. آپ کو میں بتاؤں, دیکھیں نا بدقسمتی یہ کہ سوشل میڈیا تو سیاست میں بھی پینیٹریٹ کر رہا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. سیاسی مائنڈ لوگوں کو خراب کر رہا ہے. یہی سوشل میڈیا کے وجہ سے دیکھیں لوگوں کے مائنڈ کو وہ پورا اس کو کرتے ہیں کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ پھر کہوں گا, لوگ کہیں گے کہ میں سیاسی بات کر رہا ہوں, کسی کے اگینسٹ نہیں ہوں, مگر اسی سوشل میڈیا کے اوپر وہ جا کے ہمارے آرمی چیف, فیلڈ مارشل کے لیے لوگ جو کر رہے ہیں وہ بھی کیا, دیکھیں یہ بھی ایک وار ہے جس کو آپ اس کو سمجھیں. دیکھیں یہ ہمیں یہ اس سے لڑنا پڑے گا, اس جنگ سے. یہ جو سوشل میڈیا کی جنگ ہے, یہ جس کو بولتے ہیں نا فورتھ وارفیئر یا ففتھ وارفیئر جو بولتے ہیں, یہ اسی حساب سے ہے کہ مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں وہ لوگ. اب یہ مائنڈ سیٹ کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا, سوشل میڈیا کو مانیٹر کرنا پڑے گا کہ یہ دیکھنا ہے نا. اور میں والدین سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کو دیکھیں اس سے دور رکھیں ایک حد تک, یا تو ان کو چیک کریں. اس کی وجہ دیکھیں آج کل نئی نسل جو ہے وہ اس سے دور تو ہو نہیں سکتی, مگر ان کو چیک اینڈ بیلنس ہے کہ ان کو خود بھی تھوڑا ان کے طرف توجہ دیں کہ وہ کس سمت میں جا رہے ہیں. جب وہ باتیں کرتے ہیں آپس میں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس سمت میں جا رہے ہیں, اور اگر وہ غلط سمت میں جا رہے ہیں تو ان کو جو ہے میرے خیال سے ضرورت ہے والدین کی یا بزرگوں کی, تاکہ ان کو جو سمجھائے کہ یہ کون سا صحیح ہے اور کون سی غلط چیز ہے. اچھا فراز صاحب آپ کی طرف بھی یہ جو سوشل میڈیا کا استعمال اس میں سامنے آیا, ذہن سازی کے لیے استعمال, فتنہ ہندوستان ہے, پیسہ بھی آ رہا ہے اس میں, پھر یہ جو ڈیپ فیک کا زمانہ ہے اس میں کسی کی کوئی فیک ویڈیو بھی بنا کے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. تو ایک ذہن سازی کے لیے بڑا وائٹل ٹول بن چکا ہے سوشل میڈیا, اور جس طرح دہشت گرد اس کو استعمال کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے, ہمیں اس کو روکنا ہوگا. ہم کیسے روکیں اس کو, کیا ہماری حکمت عملی ہونی چاہیے؟ جی ہاں دیکھیں, سب سے پہلے تو جس طرح اویئرنیس کیمپین بہت ضروری ہے. اچھا اب آج کل تو دور AI کا آ گیا ہے کہ آپ کوئی بھی ویڈیو لگا کے فیک پروپیگنڈا اور فیک نیوز اور جھوٹا پروپیگنڈا کا سہارا لے کے, اسی کو تو ہم 5th جنریشن وار کہتے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے, اب میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پر بلوچستان کے حوالے سے بھی بتاتی چلوں کہ بلوچستان سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اور بلوچستان اسپیشل انیشیٹو کے تحت بہت بڑے بڑے پروجیکٹس بلوچستان میں شروع
کر دیے گئے ہیں، اور تقریباً آپ کو میں بتاؤں کہ 70% جو کام ہے مکمل ہو گیا، جس میں سڑکوں کا جال ہے، آپ کی ایگریکلچر پہ توجہ دی جا رہی ہے، صاف پینے کا پانی، سکولز کی بحالی. تو یہ ایسے کام ہیں کہ بلوچستان کی معاشی ترقی ہوگی. جب معاشی ترقی ہوگی تو خود بخود یہ جو کل عدم تنظیمیں ہیں ان کا زور ٹوٹے گا. تو جب بھی کوئی ترقی کا عمل شروع ہوتا ہے بلوچستان میں تو یہ عناصر سر اٹھا لیتے ہیں. یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں کام کیا کرنا ہے، اور وہی کام بلوچستان میں بلوچستان گورنمنٹ کر رہی ہے، وزیر اعلیٰ کر رہے ہیں. اور یہاں میں ضرور نام لوں گی کور کمانڈر 12 کور، ان کے بھی بہت زیادہ ایکٹیولی ایفرٹس ہیں اس میں کہ وہ جو ایک جرگا سسٹم انہوں نے اسٹارٹ، دیکھیں کنیکٹیوٹی بہت ضروری ہے، لوگوں کی کاؤنسلنگ اور ذہن سازی پازیٹیولی بہت ضروری ہے. تو ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ ہمارے کور کمانڈر، ہمارے وزیر اعلیٰ جا رہے ہیں، وہاں پر لوگوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی کر رہے ہیں، سوال جواب، اور ایون میں آپ کو بتاؤں کہ آن دا اسپاٹ نوٹیفیکیشن، کوئی بھی اگر لوگوں کا مسئلہ ہے تو اسے آن دا اسپاٹ حل کیا جا رہا ہے اسی وقت. اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ خود اسٹوڈنٹس کے ساتھ 4 گھنٹے بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے تمام پارلیمنٹیرینز کو بھی یہ کہا ہے کہ کنیکٹیوٹی اپنے اپنے علاقوں میں شروع کریں. ساتھ ساتھ ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی بھی بہت ضروری ہے. لیکن یہ اکیلے ہم نہیں کر سکتے، اس کی بہت بڑی ذمہ داری جو پیرنٹس ہیں ان کے کندھوں پر بھی ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کے سوشل میڈیا ضرور چیک کریں. اساتذہ کی بھی ذمہ داری، اور میڈیا بہت میں سمجھتی ہوں کہ امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے، میڈیا بہت اویئرنیس دے سکتا ہے. اچھا، سوشل میڈیا کو ہم کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. میں بلکہ یہاں پر اپیل کروں گی گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ چائنا کی مثال آپ کے سامنے ہے، بہت سارے ممالک آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کو کس طریقے سے کنٹرول کیا ہوا ہے. پاکستان میں یہ جتنے بھی ہمارے فیک ان کے اکاؤنٹس ہیں انہیں بھی بند کیا جائے، اس کے پیچھے جو نیٹ ورک ہے انہیں ایکسپوز کیا جائے. ملکوں میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہتی ہوں گورنمنٹ کی سطح پر ان ملکوں سے بات کی جائے کہ یہ وہاں بیٹھ کے کس طریقے سے پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو اس پہ اگر ہم گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اس پہ کنیکٹیوٹی ہو، بات چیت ہو، تو یہ آپ دیکھنا کہ اس سے بہت بہتر ریزلٹ آئے گا. ایسے بہت سی باتیں ہیں اس میں آپ نے کی ہیں، میں محمود ولی صاحب کا بھی انپٹ چاہوں گا، آپ بھی ساتھ ہیں. ایک تو یہ کہ پہلے بھی سرفراز بھٹی صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس سے پہلے جو ریاستی اہلکار، مختلف عہدیدار، حکومتی موقف جیسے کہ جو فرح صاحب بات، ایک تو یہ کہ ڈپرائیویشن کا ایک جسے کہا جائے کہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، حقائق اس کے برعکس ہیں بلوچستان کے معاملے کے اندر خاص طور پہ، اور پھر اس نیریٹو کی بنیاد پہ ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے نوجوان نسل کو. تو ایٹ واٹ لیولز وی ہیو ٹو ڈیل دس، یعنی ایک تو گورننس کے لیول پہ جس طرح یہ بتا رہی ہیں کہ پروجیکٹ اناؤنس میں کس طرح سے اس کو اس ایکسپلوٹیشن کو روکنا ہے. دیکھیں میرے خیال سے جو بہن کہہ رہی بالکل صحیح کہہ رہی. دیکھیں نیریٹو تو بنا کے پیش ایسے کرتے ہیں آج کل جو ہے کہ پورے لوگوں کو بلیو ہونا شروع ہوتا ہے. اب اس کے لیے کہ دیکھیں جو وہ کر رہے ہیں، ابھی وہ بات کر رہی ہیں کہ کور کمانڈر کر رہے ہیں گھر گھر جا کے، یا مطلب اس علاقے میں یہ کنیکٹیوٹی کی بات، دیکھیں کنیکٹیوٹی بہت ضروری ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ جہاں پہ دیکھیں یہ ہمارا معاشرہ پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے، جہاں پہ کہیں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے نا، اس کو ہم کو ایک دم کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا وہاں پہ، کیونکہ ایکسپلائٹیشن وہیں سے شروع ہوتی ہے. مثال دے رہا ہوں کہ کوئی کہیں زیادتی ہو گئی، دیکھیں یہ ہم ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، جنگل میں تو نہیں رہ رہے، کہیں نہ کہیں کوئی ایشو آ جاتا ہے. اس جگہ پہ جا کے دیکھیں، آپ کو میں بتاؤں یہاں پہ بھی اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جی آپ نے دیکھا نا، حادثہ ہو جاتا ہے، اس کو بھی ایکسپلائٹ کر دیتے ہیں. تو وہیں پہ دیکھنا ہے کہ وہاں پہ میں کہوں گا حکومت کے سمجھدار لوگ، خاص طور کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز، اس وقت فوری طور پہ وہاں پہنچ کے چیزوں کو وہ ایکشن لے. ہوتا یہ دیکھیں ذرا سی وہ چنگاری لگتی ہے نا، اور پھر اس کو وہ اس کے ساتھ وہ سوشل میڈیا کھیلتی ہے، اس وقت تصویریں آ جاتی ہیں یا اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ جیسے ابھی انہوں نے کہا نا پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن اس میں بہت زیادہ ہو گیا سوشل میڈیا میں. وہ پورا دیکھیں نا، آپ کو یہ دیکھیں کہیں پنجابی اور پختون کو لڑا رہے ہیں، کہیں کچھ دیکھیں ہے کچھ موقع کی تلاش میں. آپ احسن اقبال صاحب کی ویڈیو آپ دیکھیں جو احسن اقبال صاحب کے ساتھ معاملہ ہوا، بالکل اس کو کتنا اس کے اوپر پورا ایک نیریٹو گھڑا گیا، ایک پورا بیانیہ بنا دیا گیا. ایک وہ دیکھیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، اس کو وہ نیریٹو بھی بنا لیتے ہیں اور وہ اتنا پیش ایسے کرتے ہیں کہ اور اتنی فاسٹ. دیکھیں نا واٹس ایپ یہ چیزیں ہیں، تو اس کو دیکھیں ہونا یہ چاہیے. ایک تو ہمارے جو چیزیں نا بہت ساری چیزوں کو یہ ہے کہ موبائل جیسے ابھی تقریباً کر لیے ہیں کہ بغیر سم جو ہے
بغیر اس کے نہیں ملتا ہے. اب اسی حساب سے جو دیکھیں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ انٹرونشن ہونی چاہیے کہ کہاں پہ ذرا سا بھی اگر کوئی چیز ہو نا اس کے اندر اس کی کنیکٹیوٹی دیکھنا پڑے گا کہ کن کن لوگوں کے ساتھ ہے. اس کی یہ کہ اس میں ڈیپ جانا پڑے گا کہ دیکھیں شروع کہاں سے ہو رہا ہے. دیکھیں ہمیں جڑ تک اس کے پیچھے 90% تو انڈیا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. پیسہ بھی ہے, انفراسٹرکچر بھی ان کے پاس ہے. دیکھیں پہلے بھی جو پکڑا گیا تھا وہ جو ایران سے آیا تھا, وایا ایران آیا تھا نا, وہ یادیو جو ہے. آپ یہ دیکھیں ابھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یو کے میں جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے, اس کو ابھی انہوں نے بیک لیا ہے. دیکھیں وہ ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں اس وقت میں آپ کو بتاؤں ہمیں اپنے بچوں کو یہ برائے مہربانی انتظار بہت سی چیزوں کے اوپر یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو اس وقت انڈیا پروپیگنڈا جو کر رہا ہے اور مائنڈ سیٹ تیار کر رہا ہے لوگوں کا اگینسٹ دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ لا فورسز ایجنسیز, ان کو خدا را ذرا غور سے سنیں اور غور سے سمجھیں. یہ جو ہے یہ دوست نہیں ہے, یہ آپ کے دشمن ہے جو کہ یہ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں. جب فرح صاحب آپ ساتھ ہیں یہ بتائیں کہ جو خاص طور پہ جو روایتی جو اس میں نیکسس سامنے آتا ہے وہ چاہے احسن اقبال صاحب کی والی معاملات ہوں یا وہ پاکستان کو ٹارگٹ یا پاکستانی. اچھا ابھی ساتھ نہیں ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں, اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. یہ فلائٹس کھلی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہی تو ایک پروپیگنڈا ہے کہ آپ نہ مطلب آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ باہر ملک میں بیٹھ کے کہ آپ خود بھی اندر رہتے ہوئے بھی آپ کس طریقے سے پاکستان کو یا اس کے امیج کو یا اس کی سالمیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پی آئی اے کے انجینئرز اور ہمارے پائلٹ جو ہیں وہ جانے مانے ہیں پوری دنیا میں. بالکل ایمریٹس ہم نے بنایا نا. دیکھیں پی آئی اے تو ہم ہی نے بنایا نا. آج آپ دیکھیں نا ایمریٹس کو بنانے. اب آپ یہ دیکھیں اور یہ چیزیں جو آپ بات کریں نا بہن, یہ سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا اور بلکہ میں کہوں گا کہ ٹی وی چینلز کے مطلب سوشل میڈیا میں کہوں گا اس پہ وہ دکھا رہے تھے کہ جی پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر کے وہ آخری میں اس کو وہ پرچی دیتا ہے کہ جی اب اتنے کا بل ہو گیا. مطلب وائی آر وی گوئنگ فار نیگیٹو پروپیگنڈا؟ ہم پازیٹو پروپیگنڈا کے لیے کیوں نہیں جا رہے؟ دیکھیں ہر چیز کو نیگیٹو نہ لیا جائے نا. یہی ذمہ داری ہم سب کے کندھوں پر آتی ہے اور کلیکٹیو ایفرٹ سے ہی سب کچھ ہوگا. اور وہی کام بلوچستان گورنمنٹ بھی کر رہی ہے اور وہاں پر ہماری پاک افواج بھی کر رہی ہے, ایف سی بھی کر رہی ہے, ہماری پولیس بھی کر رہی ہے. انشاءاللہ بہتر نتائج. آپ دیکھیں میں آپ کو کہا نا کہ یہ 2 بہت بڑے پروجیکٹ بلوچستان کا جو ہے اٹ ول بی اے گیم چینجر. اسی لیے یہ واقعہ آپ لوگوں کے سامنے آیا. دشمن تو آرام سے نہیں بیٹھے گا لیکن انشاءاللہ ہم بھی آرام سے نہیں بیٹھیں گے اور دشمن کا سر کچل کے ہی آرام لیں گے انشاءاللہ. اچھا اس میں یہ کہ جو ہمیں جیسے سنیپ چیکنگ ہو یا آئی بی آپ کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو تو وہ کتنا یعنی آپ کو دونوں سے پوچھنا چاہوں گا پہلے مولوی صاحب کتنا چانس ہے کہ یہ دہشت گردی کے حوالے سے جو کائنیٹکلی ڈیل کرنا ہے وہ سائڈ ہمیں کس طرح دیکھنی ہے اور خاص طور پہ جو پکڑنے کے لیے ایسے سلیپر سیلز کو اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اور ان کو کریک ڈاؤن کرنے کے لیے ہمیں اربن سینٹرز ہو رورل سینٹرز ہو کس طرح ایک مطلب ہماری ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ جو اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے جو ہے نا باقاعدہ اس کے اوپر فلی پریپیئرڈ ہو کے ایک ٹیم کی طرح دیکھیں سب کو مل کے کرنا پڑے گا. اس کی وجہ کہ یہ جنگ ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی جیسے ابھی میں نے کہا یہ 4th جنریشن جنگ ہے جو ہے یہ سوشل میڈیا کے تھرو یہ پوائزن بچوں کے دماغ میں ڈال رہے ہیں, بڑوں کے دماغ میں ڈال رہے ہیں. سوشل میڈیا اتنا پوائزن ڈال رہا ہے جس کو بعد میں کنٹرول کرنا مشکل ہوگا. میں آپ کے توسل سے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ خدا را اس کو چیک کیا جائے. یہ جو پوائزننگ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ اسپیشلی اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ اینڈ اگینسٹ آور فورسز.
اس میں وہ ان کی میڈیا پیسہ بھی ڈال رہا ہے. آپ نے دیکھا ریسنٹلی موویز بھی جو انہوں نے بنائی اس میں پاکستان وہ رحمان ڈکیت تو چودھری اسلم وہ جس طرح جس کی بھی انہوں نے ذہن سازی کرنی تھی انہوں نے کر دی, اس کے کیریکٹر بنایا سچ جھوٹ جو ڈال ڈول کے بنا کے. لیکن یہاں میں آپ کو ایک چیز یہ بھی بتاؤں کہ یہ بھارت نے بڑا اچھا کام کیا ہے. پاکستان کے بہت سارے علاقوں سے لوگوں نے مجھ سے میں نے خود بھی اس پہ ایک پروگرام کیا تھا, اس کے حقائق بتائے تھے. تو پاکستان کے دوسرے رہنے والوں نے باقاعدہ مجھ سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں. تو میں نے انہیں یہ بتایا کہ رحمان ڈکیت جو تھا جس کو ہیرو بنا کے انہوں نے پیش کیا گیا اس کی کیا اصلیت تھی, اور ہمارے جو ہیرو ہیں جن کو انہوں نے ایسے دکھایا تو ان کی کیا اصلیت تھی. تو دیکھیں بھارت تو بس یہ اپنے ہماری جو ISI ہے یا ہماری پاک فوج ہے وہ تو حقیقت کی ہیرو ہے. یہ تو اپنی فلموں کے ذریعے اس طریقے سے لوگوں کی جو ایک مائنڈ سیٹ کرتے ہیں اور یہ جو ایک بیانیہ اپنا دکھا دیتے ہیں پوری دنیا میں. لیکن اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں امریکہ کی طرف سے بھی ابھی ڈپلومیٹک اسٹریٹجی جو پاکستان کی کتنی تعریف ہوئی. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل کی, ہمارے وزیر اعظم کی کتنی تعریف ہوئی, عزت ہو رہی ہے پوری دنیا میں. میرا خیال ہے ایک ہفتے کے دوران واشنگٹن ٹائمز, دی ڈپلومیٹ, فورن پالیسی یعنی کوئی اگر گننا شروع کرے تو نام ختم. اتنے اخباروں نے لکھا ہے ریسنٹلی پاکستان امریکہ تعلقات کے لیے انقلابی سال رہا, فیلڈ مارشل مرکزی ستون رہے اس کردار کے. تو یہ ایک پورا سینیریو بدل گیا گلوبلی. اگر آپ دیکھیں 2025 میں وہ اس نے آپ کے فائنینشل ٹائمز نے تو فورن پالیسی نے تو لوزرز اور ونرز کی ایک فہرست بنائی ہے. دیکھیں وہی تو ڈائجسٹ نہیں ہو رہا نا انڈیا سے, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان ونر ہے, مولوی صاحب ونر ہے, انڈیا لوزر ہے. دیکھیں وہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا نا, دیکھیں دشمنوں سے وہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا, اسی لیے تو وہ اس کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں ان کو ڈائجسٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے. لیکن یہاں میں ایک بات ضرور یہ بولنا چاہوں گی کہ دیکھیں پاکستان نے دنیا کو یہ واضح پیغام دیا ہے کہ ہم نہ کسی کے کیمپ فالوور ہیں نہ ہم کسی کے دباؤ میں آنے والے ہیں. اگر ہم نے امریکہ سے بھی بات کی ہے تو ہم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے. اگر ہم نے سعودی عرب سے بھی کیا ہے اپنا رشتہ مضبوط تو ہم نے عزت کی بیس پر کیا ہے. لیکن عزت کے ساتھ ہم نے دیکھیں روس اور چین کے ساتھ بھی ہم نے تعاون بڑھایا ہے, اور یہی بات ہمارے دشمن کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہضم نہیں ہو رہی, اور پھر یہ اس بچی جیسے واقعات جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں رونما. اچھا اس کا دوسرا اسپیکٹ جو محمود صاحب کراچی کے لحاظ سے کہ خاص طور پہ ابھی ریسنٹلی آباد کی پریس کانفرنس ہوئی, انہوں نے کہا جی کہ لیاری گینگ وار کے کچھ لوگ ایکٹیو ہیں جو باہر سے بیٹھ کے بھتے کی پرچیاں یہاں تاجروں کو دے رہے ہیں. آپ خود بھی ایک بزنس مین ہیں, تو یہ اس عنصر پہ کیونکہ جب میں نے کہا نا کہ IBOs کی ضرورت ہے یا کریک ڈاؤنز یا کیا ہونا چاہیے کائنیٹکلی, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ری ایکٹیو ہوا ہے کیونکہ یہ انٹرنیشنل لنکس ہے نا ان کے بھی جو یہاں پہ بھتے مانگ رہے ہیں. دیکھیں یہ ری ایکٹیو تو ہوتا رہے گا اور اس کو ہم ڈی ایکٹیویٹ بھی کرتے رہیں گے, مگر جو ہے اویئرنیس جب آئے گا نا, دیکھیں اویئرنیس آنا چاہیے اور لوگوں کو تھوڑا بہت ریزسٹ کرنا پڑے گا نا. دیکھیں نا ہر چیز میں آپ کو کہوں گا لا اینڈ آرڈر کو بھی ہر جگہ پرابلمز آ رہے ہیں, اور یہ دنیا میں ہر جگہ ہے, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ نیو یارک میں بھی ہے, ٹھیک ہے نا, ہر جگہ دنیا میں ہے. اس وقت UK میں لنڈن میں لا اینڈ آرڈر کے بہت پرابلمز ہیں, وہاں پہ مگنگ ہے اور سنیچنگ ہے, مگر ان کو جو ہے ریزسٹ کرنا پڑے گا. اور اس وقت پولیس فورس جو ہے اچھے کام کر رہی ہے, اور مزید میں کہوں گا یہ جو سیف سٹی جیسے پنجاب میں کیا ہے, they have done a marvelous job. دیکھیں جو بھی said and done, مریم نواز صاحبہ جو ہے she is doing a good job in پنجاب. دیکھیں ہم کو بھی سندھ کو یہی کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں انہوں نے جو اپنے رومز بنائے ہوئے پورے مانیٹر کر رہے ہیں سیف سٹی کو, اور جو روڈز اور انفراسٹرکچر جو وہاں کر رہے ہیں. آئی تھنک وی نیڈ سندھ ٹو آلسو ورک آن دا سیم بیسس. اور خیبر پختونخوا کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ خیبر پختونخوا کا تو دیکھیں نا, دیکھیں وہی والی میں اب بات کروں گا تو پھر کنٹروورشل ہو جائے گا. اتنے سال حکومت کیے, آج تک کون سی ایسے کام ہے؟ PTI کو جو ہے نا خیبر پختونخوا کو ایسا اسٹیٹ بنانا چاہیے تھا, پروونس, کہ بولتے ہیں کہ جی یہ ہے پروونس, ٹھیک ہے نا. وہ تو انہوں نے کچھ بدقسمتی سے کچھ بھی نہیں کیا وہاں پہ. دیکھیں نا ابھی بھی جو ہے وہ پارٹی ایک ہی ایجنڈا لے کے بیٹھی ہے. دیکھیں نا آپ یہ دیکھیں نا, ان کو تو مطلب اب 12 یا 13 سال ہو گئے حکومت کر رہے ہیں وہاں پہ. کم سے کم ایک ماڈل پروونس بناتے ہیں نا کہ جی آپ فرق دیکھیں. آج جو مریم نواز کر رہی ہے میرا خیال سے 5 سال بعد وہ ماڈل پروونس کیا بنائیں گے؟ وہ تو پورے پاکستان کو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اسی طریقے سے انتشار پھیلائیں. وہ کیا ماڈل, اگر ویسے یہ صحیح آپ نے کہا کہ اگر PTI اگر چاہتی کہ وہ سمجھتی کہ ہاں وہ بہت ہی بہترین کام کر رہے ہیں
تو یہ 12-13 سال سے یہ صوبہ ان کے حوالے ہے، تو وہ اس کو ماڈل کی شکل میں پیش کرتے نا. انہوں نے جو بلکہ پاکستان کی سالمیت کو، عزت کو بہت نقصان پہنچایا. یہاں میں ایک ذکر ضرور کروں گی کہ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی بہنوں نے جس طریقے سے بھارتی چینل کو انٹرویو دیا، تو یہ کتنی شرم کی بات ہے. انٹرویوز دیے، پھر انٹرویوز میں جو کانٹینٹ کا انہوں نے پاکستان مخالف، تو کبھی سندور 2 کا کہا تو آپ یہ کریں تو آپ وہ کریں تو ہم جو ہے واجب القتل ہو جائیں گے لوگ اگر ادھر کچھ ہوا یہ ہوا. پھر وہ یالدہ حکیم کے پاس ان کی اولاد آئی، انہوں نے آ کے بولا تو وہ یہ تو پورا جو یہ BLA تو یہ سب فرام دا لینس آف گورنمنٹ یا فرام دا لینس آف اگر میں کہوں ریاست کے لینس سے آپ دیکھیں تو یہ سب ایک ہی چین ہے پوری. PTI BLA BLF انڈیا فتنہ ہندوستان کا پورا ایک چین ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ جو بھی آپ کا پاکستان مخالف بیانیاں بیچ رہے ہیں، تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ بالکل یہ تو آپ کے چھپے ہوئے دشمن ہیں، یہی تو کالی بھیڑیں ہیں، اور جن کی نشاندہی کر کے ہمیں ضرور میں کہتی ہوں کہ ان کے سر کچلنے چاہیے ہمیں. اور اب تو بالکل زیرو ٹالرنس اس پہ ہونی چاہیے کہ جو پاکستان کے خلاف بات کرے گا یا جو پاکستان کو نقصان پہنچائے گا، اس پہ گورنمنٹ کی جانب سے زیرو ٹالرنس آنی چاہیے. جی محمود علی صاحب، آپ کا کیا موقع ہے؟ ریاست کو کس طرح نپٹنا چاہیے؟ آپ نے ابھی محمود علی صاحب دیکھا لندن میں جو احتجاج اور جو انہوں نے حرکتیں جو وہاں پر ہوئی ہیں، یعنی ریاست کے مخالف جانے کی بھی حدیں انہوں نے کر دی ہیں کہ دھمکیاں اور کیا کیا جو دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو سخت سے سخت اقدام لینا چاہیے جہاں پہ ضرورت ہو. ٹھیک ہے نا، ہر مطلب میں یہ کہوں گے کہ PTI میں جو میری بہن کہہ رہی تھی ایک جتھا ضرور ہے. دیکھیں سارے PTI کے لوگ نہیں ہیں، مگر ایک جتھا ہے جس کو میں کہوں گا کہ وہ ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے، ورنہ زیادہ تر کے ساتھ جو میں بات کرتا ہوں وہ جو ایکسٹریمسٹ نہیں ہے. دیکھیں ایک لمیٹڈ لوگ ہیں، they have to be sorted out. ان کو تو دیکھیں، میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ جو ملک کے خلاف جائے اس کو ہر حال میں جو ہے اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، اس کو سزائیں ہوں، کیونکہ جب تک سزا اور جزا کا نہیں ہوگا تو ہم قانون کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ اب ایک فل سٹاپ ایک ہونا چاہیے ایسے عناصر کے خلاف جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر پاکستان یا پاکستان سے باہر بیٹھ کر پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں شامل ہے. کیونکہ اب آپ دیکھیں نا کہ یہ معصوم بچے، یہ کم سن بچے متاثر ہو رہے ہیں، ان کی ذہن سازی میں یہ وہ سارا ایک ہی پورا ہے نا جو چیپٹر جو پورا ہے تو لنک ایک ہی جگہ سے ساری یہ فیکٹریز ہیں جہاں سے یہ سارا مواد بن رہا ہے سارا. دیکھیں بہت ساری چیزیں، جیسے میں پھر کہوں گا جیسے اب UK والا ہوا، دیکھیں نا میں نے 2 دن پہلے بھی TV چینل پہ کہا، میں نے کہا PTI should have not encouraged it کہ بھئی اس کو انہوں نے اپنے اس پہ کیوں لگایا ہے، اسی وقت ان کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا. دیکھیں 2-3 دن تک اس کو چلانے کے بعد کنڈیم کرنا جو ہے وہ جواز نہیں ہے، اسی وقت ان کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا کہ یہ غلط ہے، ہم اپنے پوسٹ کے اوپر نہیں لگائیں گے. دیکھیں نا یہ جو 3 دن 4 دن لیتے ہیں اس کو ہائپ دینے کے بعد that's wrong. اور میں پھر کہوں گا دیکھیں ہم لوگوں کو جو ہے اس سے دور رہنا چاہیے. پروپیگنڈا اگینسٹ دی اسٹیبلشمنٹ اور اگینسٹ دی I would say law enforcement agencies. یہ جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہے اس سے خدا را دور رہیں جو یہ کر رہے ہیں، اور اپنے خود کے دماغ اور جو ہے اس سے سوچیں نا. دیکھیں وہ جو نیگیٹو کو ہٹا دیں. جی فیضل آپ کے بھی اس پہ لاسٹی کس طرح سمجھ کریں گی؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں میڈیا کین پلے وائٹل رول نا. اب آپ دیکھیں کہ ساؤتھ افریقہ کا میں اگر آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ دن میں ایسے علاقے ہیں کہ جہاں لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے. UK میں آپ کے موبائل سنیچنگ ہو رہی ہوتی ہے، امریکہ میں کیا واقعات نہیں ہو رہے ہوتے، اور آپ وہاں کی کنٹرولڈ میڈیا دیکھیں تو پاکستان میں بھی بہت کچھ اچھا پازیٹیو ہو رہا ہے، بلوچستان میں بھی. تو میڈیا کی یہ بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ پاکستان کا یہ مثبت چہرہ پوری دنیا کو دکھائے. اور میں تو دیکھیں اگر آپ میرا پوائنٹ آف ویو دیکھیں گے تو میری طرف تو میں سمجھتی ہوں پاکستان مخالف بیانیاں جو بھی لائے گا اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، کیونکہ اب مزید نقصان ہم برداشت نہیں کر سکتے. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ فراز صاحبہ، آپ نے وقت دیا آج پروگرام میں جوائن کیا. محمود علی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا موقف سامنے رکھا. اہم ترین واقعہ آپ نے دیکھا ناظرین سامنے آیا، اور جب یہ سیکورٹی فورسز نے آپ کہیں تو بے نقاب کیا اس پورے نیٹ ورک کو جو کہ جن کے ہمدرد تھے، جن کے فیسیلیٹیٹرز تھے، جن کے ایگزیکیوٹرز تھے، پلانرز تھے اور ہینڈلرز تھے، کہ کس طرح ایک کمسن لڑکی کی ذہن سازی ہوئی، پھر اس کو ذہن سازی کے بعد دہشت گردی کے لیے تیار کیا گیا. اس طرح تیار کیا گیا کہ اس کا ذہن اس بات پر مائل ہو گیا کہ اپنی جان بھی اگر وہ دے دے تو جان بھی اس مقصد کے نہیں، اس کی جانا صحیح ہے، اس کو کوئی اس میں کوئی حرج نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی نقصان نظر نہیں آ رہا تھا. یہ معاملات بے نقاب ہوئے. ایسے آگے حکمت عملی ہماری ریاستی کیا ہونی چاہیے؟ خاص طور پر سوشل میڈیا کو ایز اے ٹول اس معاملے میں استعمال کیا گیا. فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک، ای میل، دیکھتے رہے گا. اب تک
اپنا بہت خیال رکھیے گا.